پی پی کی ملاقات پی ایم ایل این سے ہو رہی ہے، زرداری صاحب پی ایم ایل کیو سے جا کے مل رہے ہیں، زرداری صاحب جا کے ایم کیو ایم سے ملاقات کر رہے ہیں، ان کا وفد جا کے ملاقات کر رہا ہے۔ اس پورے سیاسی منظرنامے پہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو کے مولانا جو ہے وہ انفرادی طور پہ جد و جہد کر رہے ہیں، دیگر اپوزیشن جماعتیں ان کے ساتھ نظر نہیں آتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ یاسر بھائی۔ جہاں تک آپ کی تجزیے کا تعلق ہے، یقیناً اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اور یہی بات ہم نے شروع میں عرض کی تھی اپنے پارٹی کے اجلاسوں میں کہ یہ جو دو پارٹیاں ہیں بڑی بڑی، ان کے اپنے مفادات ہیں اور اپنا ان کا طریقہ کار ہے، طریقہ واردات ہے، اور یہ جے یو آئی کے ورکر کو، جے یو آئی کو استعمال کر کے اپنی راہ لیں گے، اور یہی کچھ ہوا ہے۔ یہ 3.5-4 سال جو گزرے ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تمام تر جو ہمارے خدشات تھی اور ہمارے باتیں تھے وہ ٹھیک ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ پی ڈی ایم بنی، پی ڈی ایم کے فیصلوں پہ کس طرح عمل درآمد ہوا وہ سب کے سامنے ہے، لیکن سی اے سی کے جو میٹنگ تھی، پیپلز پارٹی نے اپنے فیصلے کیے اور اپنے فیصلے تمام کے تمام پھر ان کو انگوٹھا پی ڈی ایم سے لگوا دیا، اور مسلم لیگ نون نے بھی مولانا کو اور دیگر پارٹیوں کو مجبور کر کے ان پہ عمل درآمد کیا۔ مثلاً یہ کہ استعفے نہیں دیں گے، مثلاً یہ کہ ہم فوری طور پر بائی الیکشن میں حصہ لیں گے، سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بات ہے۔ پھر قومی اسمبلی کے اندر گیلانی صاحب کو کھڑا کر کے ان کو ووٹ دیا گیا، ووٹ لیا گیا۔ تو یہ تمام باتیں ایسی تھیں کہ جو زرداری صاحب جیسے جو سیاستدان ہے اس نے ان سے کروا دی ہے۔ اب جہاں تک اس وقت کا تعلق ہے تو یقیناً پی ڈی ایم کے اندر جو عدم اعتماد کی فضا تھی، اور جس طرح خاقان عباسی صاحب کے آج میں نے ان کو دیکھا بھی اور ان کی بات سنی تو ان کے لہجے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو شوکات بھیجا تھا، اور اب بھی وہ کہہ رہے تھے کہ اعتماد کو بحال کریں۔ یعنی عجیب ستم ظریفی ہے کہ تحریک عدم اعتماد حکومت کے خلاف لانے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اپنے درمیان جو عدم اعتماد ہے ابھی تک اس کی بحالی کی نوبت نہیں آئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم اور پوری اپوزیشن جو ہے وہ اپنے درمیان جو عدم اعتماد ہے پہلے اسے ختم کرے، تو پھر وہ کسی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آگے جائے گی۔ آصف علی زرداری صاحب، بلاول صاحب کی شریف خاندان سے ملاقات، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملاقات میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے کہ یہ ملاقات جو تھی اس ملاقات سے پہلے شریف خاندان نے مولانا صاحب کو اعتماد میں لیا ہو؟ نہیں، میرے خیال میں نہ اعتماد میں لیا ہے، نہ اس کی ضرورت ہے۔ ماضی کے جتنے بھی اوقات گزرے ہیں اس میں ساری بات سامنے آئی ہے، اور پھر تو یہ مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ نہیں ہو گیا؟ زرداری صاحب دیکھیں، ہاتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، بلکہ ہر بار ان کے ساتھ ہی ہوا ہے، کیونکہ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں پہلے فیصلے ہوتے تھے۔ اب سی اے سی کی میٹنگ ہے مسلم لیگ نون کی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی تھی۔ اب وہ فیصلہ کریں گے مولانا صاحب سے، پھر انگوٹھا لگوایا جائے گا، تو ظاہر ہے یہ ایک زیادتی ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی آپ پارلیمنٹ میں نہیں ہے اور آپ کی اسٹرینتھ اتنی نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو ایک ایسے مسند پہ بٹھایا جاتا ہے تو پھر مجبوراً آپ کو کٹ پتلی بھرنی پڑتی ہے۔ اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا رانا صاحب، آپ جو وضع کر رہے ہیں، سن لیں ذرا افضل کیا جی افضل۔ جی، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ زرداری صاحب انتہائی زیرک ہے، جو شطرنج کے بساط پر، یعنی جو سیاست کی بساط پر جو کھیل وہ کھیل رہے ہیں، اب یہ پتہ نہیں کہ وہ خود کھیل رہے ہیں یا کسی کے کہنے پر کھیل رہے ہیں۔ اور اس میں عجیب بات ہے، میں یاد ہے آپ کے اس پروگرام میں بھی اور دیگر میڈیا میں نے کہا تھا کہ جو 23 مارچ کا لانگ مارچ ہے وہ مزید لانگ ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیے رانا صاحب کہ اگر تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے، مثال کے طور پر اپوزیشن مل کر لاتی ہے، مولانا صاحب بھی حامی بھرتے ہیں، اور اس اسمبلی میں جس کو وہ
مانتے نہیں ہیں اور وہ تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے، اس پہ دستخط ہو جاتے ہیں، تو پھر دو صورتیں ہیں، یا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو لانگ مارچ کا چلا گیا، اور اگر کامیاب ہوتی ہے تب بھی چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے گزارش کی تھی کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا، البتہ یہ لانگ مارچ اتنا لانگ ہو سکتا ہے کہ یہ نومبر تک پہنچے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نومبر میں جو ہے نا وہ موسم بھی تبدیل ہوگی اور بہت سے تبدیلیاں ہوں گی، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ کچھ اور سوچ رہے ہوں گے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی اس حوالے سے ہے کہ جناب خاقان عباسی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب دونوں نے نواز شریف کے کہنے پر ہی مسلم پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے جو ہے برطرف کیا تھا، آگ کیا تھا، لیکن آج حالات کیا دیکھے جبر کہ آج دوبارہ وہ یہ صورتحال میں سامنے آئے ہیں اور دوبارہ وہ اسی زرداری صاحب کے حوالے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب زرداری صاحب نے جو اپنا روڈ میپ جو بنایا ہے، اب اس پہ وہ خود بھی چلیں گے، مسلم لیگ نون بھی حامی بھر چکی ہے، یہ تو اب تک اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم بھی حامی بھرے گی۔ آپ یہ بات کر رہے تھے کہ جب آپ سسٹم میں نہیں ہوتے تو سسٹم میں جو دیگر جماعتیں ہیں ان کا آپ کو سربراہ بنا دیا جاتا ہے، تو پھر آپ کو مجبوراً فیصلے کرنا پڑتے ہیں اور ان کے حق میں فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ لیکن خیبر پختونخوا کے جو بلدیاتی انتخابات کا پہلا فیز تھا، اس کے اندر جمعیت علماء اسلام کو ایک بڑا حصہ ملا، وہ لیڈنگ جماعت بنی، اب دوسرا فیز بھی ہونے جا رہا ہے، اس میں بھی کافی پر امید ہے۔ تو اس سینیریو کی تبدیلی کے بعد بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی جان بوجھ کے یا پھر ان کی مجبوری میں ان کے حق میں فیصلے دیں گے، وہ لیڈنگ رول نہیں اپنائیں گے؟ دیکھیے، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اسٹریٹ پاور جو تھی وہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ساتھ ہے، اور ہم نے یہی بات گزارش کی تھی کہ ورکر آپ کے ہیں، آپ دیکھیے کہ آزادی مارچ میں 1 to Z جتنے بھی لوگ تھے وہ جمعیت JUI سے تعلق رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے جلسے جتنے بھی ہوئے ہیں، چاہے کوئٹہ کا ہے، پشاور کا ہے، کراچی کا ہے، اس کا آپ موازنہ کریں گے تو اس میں سب سے زیادہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 3 حصے جو ہے وہ JUI کے ورکر تھے۔ حافظ صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ MQM پاکستان کا وفد جو ہے وہ ملنے گیا کراچی میں مولانا فضل الرحمان سے، اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے MQM کے موقف کی تائید کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف۔ اب MQM کا ہی وفد ملنے آ رہا ہے پاکستان مسلم لیگ کاف سے، تو آپ کو یہ کیا سیاسی گیم نظر آتی ہے؟ دیکھیے، MQM ہو یا مسلم لیگ کاف ہو یا دیگر جو اتحادی ہیں، یا اس وقت جو بلوچستان میں کوئٹہ میں بیٹھا ہوں یہاں پر باپ ہے، یعنی بلوچستان عوامی پارٹی ہے، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ اپنے معاملات کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب سے وہ ملاقات نہ کرتے تو ان کی پذیرائی نہیں ہوتی، لیکن ذرا آپ اس معاملے کو دیکھیں سیاسی نظر سے کہ MQM اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو رسکشی ہے، تو کیا وہ اس کا متحمل ہو سکے گا کہ وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی کے تحریک عدم اعتماد میں اس کا ساتھ دے، یا مسلم لیگ کاف جو ہے کسی صورت میں بھی چھوڑے گی؟ آج تو باقاعدہ طور پر مسلم لیگ کاف نے کہہ دیا ہے کہ جب تک ریاست ان کے ساتھ ہے تو ہم ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں اس لیے ہے کہ جو مارچ کے حوالے سے باتیں تھی، دھرنے کے حوالے سے جو باتیں تھی، استعفے کے حوالے سے جو باتیں تھی، ان سے رخ موڑنے کے لیے، ٹریک تبدیل کرنے کے لیے جس طرح زرداری صاحب کو استعمال کیا گیا اور اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ وہ کام کر دکھایا، شاید وہ کوئی فورس اور کوئی تحریک انصاف کی پوری پاکستان مسلم لیگ یا دیگر اپوزیشن جماعتوں کو جو ان کا بیانیہ ہے اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے زرداری صاحب کا استعمال کیا گیا، اور انہوں نے بہترین طریقے سے کام کیا ہے۔